السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کا جو میسج ہے وہ بھی میں نے تھوڑا سا سنا، ٹھیک ہے، میں اس کو پارٹس میں جواب دیتی ہوں آپ کو۔ تو پہلی تو بات انہوں نے کہی کہ تفسیر اور حدیث، جو ابن کثیر کی بات کی، ٹھیک ہے، ایز اے لے مین اینڈ ایز اے بگنر، ابن کثیر رحم اللہ کی تفسیر کو ایز اے بگنر نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ بہت ایڈوانسڈ ہے اور اس طرح کے کنفیوژنس پھر ان لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اصول و تفسیر کو پڑھنے سے پہلے اصول و تفسیر آنے چاہیے کہ قرآن کو کس طرح سے ڈیفائن کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث 200-300 سال بعد آئی ہے، تو پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو تھے، وہ جو یہ کمپائلیشن جو تھی اس ٹائم پر بھی ہوتی تھی، اور اس ٹائم پر جو کمپائلیشن ہوتی تھی جس طرح قرآن کی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اسی طرح حدیث کی بھی کمپائلیشن ہوتی تھی۔ اب رہی بات یہ کہ اگر وہ کہیں گے کہ قرآن کو قرآن سے ہی سمجھنا ہے، تو پھر مجھے بتائیے آپ کہ قرآن کو قرآن سے سمجھنے میں مجھے آپ بتائیں کہ نمازوں کا طریقہ کہاں ہے قرآن میں؟ نمازوں کا طریقہ کہاں ہے قرآن میں؟ نماز کس طرح سے نماز فرض ہے، یہ کہاں پر مینشن ہے؟ یہ قرآن میں مینشن ہے، ٹھیک ہے۔ نماز وضو کا طریقہ کہاں مینشن ہے؟ قرآن میں مینشن ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن میں کس طرح کا طریقہ مینشن ہے؟ کیا اس میں سنت اور واجبات دونوں مینشنڈ ہے قرآن میں؟ تو وہ مجھے بتائیے، ٹھیک ہے۔ کیا وہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کدھر مینشنڈ ہے قرآن میں کہ آپ نے اتنی رکعتیں اس نماز کے لیے پڑھنی ہے، اتنی رکعتیں آپ نے اس نماز کے لیے پڑھنی ہے، اور نماز کے اندر کیا کیا پڑھنا ہے وہ کہاں مینشنڈ ہے؟ تو پلیز مجھے یہ چیز بتائیے۔ تو اس کا سب سے پہلا مجھے یہ جواب دیجیے کہ اس کا جواب آپ کو قرآن میں کہاں سے ملتا ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر جو ہے وہ قرآن سے ہی سمجھی جا سکتی ہے، حدیثوں کو نہیں لیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے میرا یہ کوسچن ہے ان سے۔ السلام علیکم۔ اس کا فوراً میں بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات اس میں آئی ہے کہ تفسیر ابن کثیر یہ بڑا ایڈوانس ورژن ہے تفاسیر کے اندر، اور اس کو سمجھنے کے لیے پہلے اصول تفسیر کو پڑھنا پڑے گا، اس کے بعد وہ ابن کثیر کی تفسیر سمجھ میں آئے گی۔ تو اصول تفسیر کو سمجھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہاں تو ہر کتاب کو سمجھنے کے لیے کوئی نہ کوئی دوسری کتاب لکھی جاتی ہے۔ جتنی بھی اصول کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، چاہے اصول تفسیر ہو، اصول حدیث ہو، اس پر ہر زمانے کے لوگوں نے کام کیا ہوا ہے۔ ہر شخص کام اسی لیے کر رہا ہے کہ میں اسے آسان طریقے سے پیش کر دوں، اور اس کا کہنا یہی ہوتا ہے کہ یہ بڑی ضخیم کتاب ہے اور بڑی جامع کتاب ہے، بڑی مشکل ہے، اس کو سمجھنے کے لیے میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سمجھنا پڑے گا۔ تو یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہو سکتا۔ ایک تفسیر کو سمجھنے کے لیے پہلے اصول تفسیر میں جائیں گے، پھر اس اصول تفسیر کو سمجھنے کے لیے ہر زمانے کے مختلف لوگوں کی شروحات کا جائزہ لینا پڑے گا۔ تو ہم کبھی بھی قرآن تک تو نہیں پہنچ سکتے، ان تفاسیر کے اندر، ان اصولوں کے اندر ہی گھومتے رہیں گے تو قرآن تک جائیں گے آخر کب؟ دوسری بات یہ ہے کہ تفسیر ابن کثیر کوئی اتنا ایڈوانس ورژن نہیں ہے، تفسیر بالمعصور ہے۔ اپنے آیات کے ضمن میں جو روایات ملتی جا رہی تھیں ابن کثیر کی تفسیر کے اندر، وہ درج ذیل ہیں، اور وہ ساری تفاسیر پچھلی کتابوں سے ماخوذ ہیں۔ جو تاریخ طبری ہو گئی، تفسیر طبری ہے، وہاں سے روایت لی ہوئی ہیں، اور بعد میں احادیث وغیرہ کی کتاب سے روایت لے کے ہر آیت کے ضمن میں بیان کی ہوئی ہیں، تو کوئی ایسا ایڈوانس ورژن نہیں ہے۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ قرآن کو سمجھنا یہ ناممکن ہے، اور کچھ دلیلیں بھی پیش کر دی ہیں نماز کی اور وضو کی، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ حدیثیں اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسے لکھی جاتی تھیں جیسے کہ قرآن لکھا جاتا تھا، تو وہ کہاں ہیں؟ وہ اللہ کے رسول کے زمانے کی حدیثیں کہاں ہیں؟ وہ پیش تو کی جائیں۔ قرآن تو آپ خود مانتے ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول کے زمانے میں لکھا جا رہا تھا، وہ تو ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ تفسیر کہاں ہے؟ وہ حدیث کہاں ہے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں مدون کی جا رہی تھی؟ کوئی ایک تفسیر کی کتاب اللہ کے رسول کے زمانے سے، کوئی ایک حدیث کی کتاب اللہ کے رسول کے زمانے سے،
ابو ہریرہ کا ذکر کیا ہے، تو ابو ہریرہ کی علمیت اور ان کی شخصیت کے اوپر میرا پورا ایک بیان موجود ہے، میرا سیشن چل رہا ہے حدیث سائنس کا، اس کا آپ دیکھ لیجیے، جائزہ لے لیجیے۔ ابو ہریرہ کی روایات، ان کی شخصیت کے بارے میں پورا ہم لوگوں نے بادلیل جائزہ لیا ہے۔ جہاں تک حدیث سے نماز اور وضو کی بات ہے، تو یہ کہنا کہ قرآن میں نماز کا ذکر ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن میں نماز کا کوئی ذکر نہیں ہے، نماز کا لفظ ہی موجود نہیں ہے، تو ذکر کہنا ہی مبالغہ ہے۔ قرآن میں تو صلاۃ کا ذکر آیا ہے، اسی طرح وضو کی آیت، وضو کا لفظ کہاں ہے قرآن کے اندر؟ کوئی ایک آیت جس میں وضو کا لفظ آیا ہے، جس آیت وضو کے لیے پیش کرتے ہیں اس میں غسل کا لفظ آیا ہے، اور ہمارے ہاں غسل کا لفظ استعمال ہوتا ہے نہانے کے لیے۔ تو ان چیزوں کی تصحیح ضروری ہے، اور پہلے اس کو سمجھ لیا جائے، اس لیے کہ قرآن کی بہت ساری آیات موجود ہیں جن کے بارے میں حدیث کے اندر کوئی بھی وضاحت موجود نہیں۔ بہرحال جو میں ذکر کر رہا تھا کہ ایسی کئی آیات موجود ہیں جس پر قرآن کے اندر آئی ہیں اور کوئی حدیث اس بارے میں موجود نہیں ہے۔ تو مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں ہی دیکھ لیجئے، جو قصہ بقرہ کا اختتام ہوا ہے، اس کے فوراً بعد آیت آئی ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا۔ اس آیت کے بارے میں، اس آیت کے ضمن میں آپ کو کوئی بھی روایت موجود نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ملے گی۔ تو اگر ہر آیت کی تشریح حدیث ہی کر رہی ہے، تو یہ اور اس جیسی اور بھی کئی آیات ہیں جن میں ہمیں کوئی بھی حدیث اس بارے میں نہیں ملتی ہے، نہ ہی مفسرین نے اس میں کوئی حدیث بیان کی ہے۔ مثال میں نے ایک آیت سے دے دی ہے، اور خود بھی سوچنے والی بات ہے کہ اگر ہر آیت کے اوپر تشریح میں حدیث موجود ہوتی یا اللہ کے رسول کی ذمہ داری قرآن کی تشریح ہوتی، تو کسی مفسر کے لیے یہ جائز نہیں ہوتا کہ قرآن کی تفسیر کرتا، کیونکہ وہ تفسیر تو اللہ کے رسول کے ہی ذمہ ہوتی، وہ اللہ کے رسول کر جاتے تو پھر تفسیر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، نہ کسی کے لیے جائز ہوتا۔ پھر مفسرین کیوں تفسیر کر رہے ہیں اور تفسیر کو بیان کر رہے ہیں؟ یہ تفسیر کی دو اقسام کیوں موجود ہیں، تفسیر بالمعصور اور تفسیر بالرائے؟ اس کے تو وجود ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر حدیث کے ذریعے ہی قرآن کو سمجھا جاتا تو اس کی وضاحت حدیث میں ہونی چاہیے تھی۔ اللہ کے رسول قرآن کی طرح حدیث بھی مدون کروا کے جاتے ہیں۔ قرآن نے کہیں اشارہ بھی نہیں کیا کہ قرآن کو حدیث کے ذریعے سمجھنا۔ قرآن تو کہتا ہے ان الذی فرض علیک قرآن، اس نے تو تم پر قرآن فرض کیا ہے۔ ہم کیسے کسی کے اوپر کوئی دوسری کتاب فرض کر سکتے ہیں یا کوئی دوسری غیر قرآنی بات فرض کر سکتے ہیں؟ یہ غلط ہے، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم۔